بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرلاک ہومز اور باسکرولی کا آتشی کتا۔ دوسرا باب، خاندان باسکرولی کی بددعا۔ میری جیب میں ایک مسودہ موجود ہے، ڈاکٹر جیمز مورٹیمر نے کہا۔ آپ جب اس کمرے میں داخل ہوئے میں نے تبھی اسے دیکھ لیا تھا، ہومز نے کہا۔ یہ ایک بہت پرانا مسودہ ہے، 18ویں صدی کے اوائل کا۔ اگر یہ جعلی نہیں ہے تو آپ یہ بات کس طرح کہہ سکتے ہیں جناب؟ میرے مشاہدے کے لیے اس مسودے کا 1 یا 2 انچ کا کنارہ آپ کی جیب سے باہر ہی نظر آ رہا ہے، اور اس تمام وقت میں جب آپ گفتگو فرما رہے تھے میں اس کا بغور جائزہ لیتا رہا ہوں۔ اگر کوئی محقق کسی دستاویز کا زمانہ متعین کرنے کے لیے 1 دہائی یا اس کے لگ بھگ کی کوئی تاریخ نہیں دیتا تو وہ ہرگز ماہر محقق نہیں ہوتا۔ شاید آپ نے اس موضوع پر میرا تحقیقاتی مقالہ پڑھا ہو۔ میرے اندازے کے مطابق یہ مسودہ 1730 کا ہے، اس کی صحیح تاریخ 1742 ہے۔ ڈاکٹر مورٹیمر نے اپنی بریسٹ پاکٹ سے مسودہ نکالتے ہوئے کہا، یہ خاندانی دستاویز خود سر چارلز باسکرولی نے میری تحویل میں دیے تھے، جن کی اچانک اور افسوسناک موت نے تقریباً 3 ماہ پہلے ڈیون شائر میں ایک تہلکہ مچا دیا تھا۔ میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں ان کا معالج ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا ذاتی دوست بھی تھا۔ وہ ایک زیرک، دماغی طور پر بہت مضبوط، باعمل اور میری طرح ایک غیر تخیلاتی شخص تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس دستاویز کو بہت سنجیدگی سے لیا، اور پہلے ہی سے جس طرح کے اختتام کی توقع وہ ذہنی طور پر کر رہے تھے، اختتام کار اس اختتام نے انہیں آ لیا۔ ہومز نے اپنا ہاتھ بڑھا کر مسودہ لیا اور اسے کھول کر اپنے گھٹنوں پر پھیلا لیا۔ واٹسن، تم اگر غور سے دیکھو تو اس میں چھوٹے ایس کی جگہ بڑا ایس استعمال کیا گیا ہے۔ یہ ان بہت ساری علامتوں میں سے ایک ہے جس کی وجہ سے میں اس تحریر کا صحیح زمانہ متعین کرنے میں کامیاب ہوا ہوں۔ میں نے اس کے کندھے پر سے جھانکتے ہوئے اس زرد کاغذ اور اس پر موجود مٹی مٹی سی تحریر کو دیکھا۔ سرنامے پر لکھا تھا باسکرولی ہال، اور اس کے نیچے بڑے بڑے اور شکستہ ہندسوں میں 1742 تحریر تھا۔ یہ تو کسی قسم کا کوئی بیان لگ رہا ہے۔ جی ہاں، یہ اس مخصوص داستان کا بیان ہے جو باسکرولی خاندان میں نسل در نسل چلتی آ رہی ہے، لیکن میں سمجھتا تھا کہ وہ کچھ عملی نوعیت کا اور کچھ ذرا جدید معاملہ ہے جس کے لیے تم نے مجھ سے رابطہ کیا۔ بہت جدید، ایک بہت عملی اور ضروری معاملہ جس کا فیصلہ اگلے 24 گھنٹوں میں ہونا ضروری ہے، مگر یہ مسودہ مختصر ہے اور اس کا اس معاملے سے گہرا تعلق ہے۔ آپ کی اجازت سے میں اسے آپ کے لیے پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں، جیمز مورٹیمر نے کہا۔ ہومز نے اپنی آنکھیں بند کی، ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں الجھایا اور کرسی کی پشت سے کمر ٹکا کر صبر و استقلال سے بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر مورٹیمر نے مسودے کا رخ روشنی کی طرف کیا اور اپنی اونچی کڑکدار آواز میں پرانے وقتوں کی اس انوکھی داستان کو پڑھنے لگا۔ باسکرولی کتے کی اصلی ابتدا کے بارے میں بہت سارے بیانات ہیں، جیسا کہ میرا تعلق براہ راست ہوگو باسکرولی کے حسب و نسب سے ہے، اور جیسا کہ میں نے یہ کہانی اپنے باپ سے اور انہوں نے بھی اپنے باپ سے سنی۔ میں یہاں سے اس یقین کے ساتھ تحریر کر رہا ہوں کہ یہ واقعات بالکل اسی طرح وقوع پذیر ہوئے جیسے یہاں پر پیش کیے گئے، اور میرا یقین رکھنا میرے بچوں کہ وہی قانونی اور اخلاقی اصول جو گناہوں کے لیے سزا دیتے ہیں وہ کمال مہربانی سے اسے معاف بھی کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی بد دعا اتنی شدید نہیں ہو سکتی کہ دعاؤں پشیمانی اور توبہ سے ختم نہ ہو سکے۔ اس کہانی سے یہ سبق سیکھو کہ ماضی میں ہونے والی چیزوں سے ڈرتے رہنے کی بجائے آنے والے وقت میں اور زیادہ محتاط رہو، تاکہ کہیں وہ نفرت انگیز اور گھناؤنے جذبے جن کے باعث ہمارا خاندان اتنی شدید تکلیف دہ مراحل سے گزرا کہیں پھر سے ہم پر تباہی اور بربادی کے دروازے نہ کھول دے۔ تمہاری معلومات کے لیے باسکرولی کی یہ حویلی اور جاگیر زمانہ عظیم بغاوت آپ کی توجہ کے لیے میں سنجیدگی سے عالم لارڈ کلارینڈن کی لکھی ہوئی تاریخ کی سفارش کروں گا۔ سے پہلے ہوگو نام کے ایک شخص نے قائم کی تھی، اور اس سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے کہ وہ نہایت وحشی، فاسق اور ایک بے دین انسان تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ شاید اس کے ہمسائے یہ دیکھتے ہوئے کہ ان علاقوں میں ولی کبھی نہیں پنپتے اسے درگزر بھی کر دیتے، لیکن
اس کی طبیعت میں یقیناً ایسی عیاشی اور صفاق مزاجی تھی کہ اس کا نام مغربی چراگاہوں میں ایک گالی بن کر رہ گیا۔ یہ اتفاق ہی ہے کہ اس ہوگو کو ایک کاشتکار کی بیٹی سے محبت ہو گئی جس کی زمینیں باسکرولی جاگیر کے نزدیک ہی واقع تھیں، لیکن وہ نوجوان دوشیزہ نیک نام اور دور اندیش ہونے کے باعث ہمیشہ اس سے کنی کترایا کرتی تھی، کیونکہ وہ اس کی شیطانی شہرت سے بہت خائف تھی۔ بس پھر ایسا ہوا کہ ایک مشل ماس جب سہ ماہی ادائیگیوں کا دن تھا، یہ ہوگو اپنے 5-6 ناکارہ اور مکار ساتھیوں کے ساتھ چوری چھپے کھیتوں پر جا کر اس دوشیزہ کو زبردستی اٹھا لایا، جبکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کے باپ اور بھائی گھر سے دور گئے ہوئے ہیں۔ جب وہ اسے اٹھا کر حویلی میں لے آئے تو انہوں نے اس دوشیزہ کو اوپری منزل کی ایک خوابگاہ میں بند کر دیا، جبکہ ہوگو اور اس کے دوست اپنے روزانہ کے شبینہ دستور کے مطابق ایک طویل دورے میں نوشی کے لیے نچلی منزل پر براجمان ہو گئے۔ بیچاری لڑکی اب نیچے سے آتی ہوئی گانا گانے، شور شرابے اور گالیوں کی ہولناک آوازوں سے حواس باختہ ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ مینوشی کی حالت میں ہوگو باسکرولی نے جو الفاظ کہے وہ کچھ اس قسم کے تھے کہ انہیں کہنے والا آدمی قہر اور عذاب میں مبتلا ہو سکتا تھا۔ آخرکار اپنے خوف کے دباؤ میں آ کر اس لڑکی نے وہ کام کر دکھایا جو کسی بہت ہی پھرتیلے اور بہادر شخص کی بھی ہمت توڑ دیتا۔ وہ آئینوی کی جھاڑی کی مدد سے جو اس وقت اور ابھی تک جنوبی دیوار کے اوپر پھیلی ہوئی تھی، چھجے کے کنارے سے ہوتی ہوئی نیچے اتر آئی اور پھر ویرانے کے پار اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ حویلی باسکرولی اور اس کے باپ کے کھیتوں کے درمیان تقریباً 3 فرسنگ کا فاصلہ حائل تھا۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ کچھ دیر بعد ہی ہوگو اپنے مہمانوں کو چھوڑ کر کھانا اور شراب لانے کے لیے اٹھ گیا، اور مزید بدقسمتی یہ ہوئی کہ وہ اپنے قیدی پر ایک نظر ڈالنے کے لیے جب کمرے میں گیا تو دیکھا کہ قفس خالی ہے اور چڑیا اڑ چکی ہے۔ پھر جیسا کہ ظاہر ہے اس کی حالت ایسی ہو گئی جیسے اس پر کسی شیطان نے قبضہ کر لیا ہو، کیونکہ وہ سیڑھیوں پر بھاگ کر نیچے ڈائننگ ہال تک آتے ہوئے وہ بڑی میز کے اوپر سے اچھلا اور سماوار اور چوبی برتن اس کے آگے اڑتے ہوئے گرے، اور وہ اپنے ساتھیوں کے سامنے بلند آواز سے چیخا کہ اگر آج رات وہ کسی بھی طرح اس دوشیزہ کے پیچھے جا کر اسے پکڑ پائے تو اس کے لیے وہ اپنی روح اور جسم تک شیطانی طاقتوں کے حوالے کر سکتا ہے۔ اور جب اس کے اوباش دوست اس کے قہر و غضب کے آگے دہشت سے سراسیمہ کھڑے تھے، ان میں سب سے زیادہ مکار یا پھر شاید سب سے زیادہ نشے میں دھت دوست چیخ کر بولا کہ ہمیں اس لڑکی پر شکاری کتے چھوڑ دینے چاہیے۔ اس بات پر ہوگو بھاگتا ہوا گھر سے نکلا اور چلا کر اپنے استبل کے رکھوالوں سے بولا کہ اس کے گھوڑے پر زین ڈال دیں اور شکاری کتوں کو کھوٹریوں کو کھول دیں۔ اس نے اس لڑکی کا ایک رومال کتوں کو سنگھایا اور انہیں ایک قطار میں کھڑا کر کے ویرانے کی طرف ہانک دیا، اور وہ سب کے سب کتے چاندنی رات میں ایک ساتھ بھونکتے ہوئے ویرانے کی طرف دوڑ گئے۔ اب اس کے شرابی دوست کچھ دیر کے لیے تو منہ کھول کر ہکا بکا کھڑے رہے، یہ سمجھے بغیر کہ اس افراتفری میں یہ سب کیا ہو گیا، لیکن تھوڑی دیر میں ان کے مختل حواس اس احساس سے جاگے کہ ویرانے میں کچھ بھی پیش آ سکتا تھا۔ اب ہر طرف ایک شور و غوغا برپا ہو گیا، کچھ لوگ اپنا پستول منگوا رہے تھے، کچھ اپنے گھوڑے اور کچھ ایک جگ مزید شراب، لیکن بالآخر ان منتشر ذہنوں کو کچھ عقل آئی اور وہ سب کے سب جو تعداد میں 13 تھے اپنے گھوڑے لے کر ہوگو کے تعاقب میں روانہ ہو گئے۔ آسمان پر چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور وہ گھوڑوں پر سوار دوش بدوش اسی راستے پر چلے جا رہے تھے جسے اپنے گھر تک پہنچنے کے لیے وہ دوشیزہ لازماً استعمال کرتی۔ ابھی انہوں نے 1 یا 2 میل کا ہی فاصلہ طے کیا ہوگا جب وہ لوگ ویرانہ کے شبینہ محافظوں میں سے ایک کے پاس سے گزرے، اور انہوں نے چلا کر اس سے اپنے شکار کے بارے میں پوچھا، اور وہ شخص جیسا کہ داستان میں بیان کیا جاتا ہے خوف کے مارے بول نہیں پا رہا تھا، لیکن آخرکار اس نے بتایا کہ اس نے واقعی اس بدحال دوشیزہ کا اور اس کا تعاقب کرتے ہوئے شکاری کتوں کو دیکھا تھا، لیکن میں نے اس کے علاوہ بھی کچھ دیکھا تھا۔ وہ بولا، جب ہوگو باسکرولی اپنی سیاہ گھوڑی پر سوار میرے پاس سے گزرا تو اس کے پیچھے ایک دوزخ کا کتا جو اللہ نہ کرے کبھی میرے پیچھے آئے نہایت خاموشی
اونچی سے سائے کی طرح اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ اس پر نشے میں دھت مصاحبوں نے نگران کو لعنت ملامت کی اور آگے روانہ ہو گئے، لیکن جلد ہی خوف سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ ویرانے کے پار سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آ رہی تھی، اور پھر ایک سیاہ گھوڑی منہ سے سفید جھاگ اڑاتی ہوئی ان کے پاس سے گزری۔ اس کی لگام ایک طرف لٹکی ہوئی تھی اور زین بالکل خالی تھی۔ شرابی دوستوں نے اپنے گھوڑوں کو کچھ اور قریب قریب دوڑانا شروع کر دیا، کیونکہ ان میں بہت زیادہ خوف و ہراس پھیل گیا تھا، لیکن وہ اب بھی ہوگو کے تعاقب میں ویرانے کی طرف اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھے، اگرچہ کہ ان میں سے ہر ایک اگر اس وقت اکیلا ہوتا تو اپنے گھوڑے کا رخ واپسی کے راستے پر موڑنے میں خوشی محسوس کرتا۔ اسی طور گھوڑے دوڑاتے ہوئے آخرکار وہ لوگ کتوں تک جا پہنچے۔ یہ شکاری کتے اگرچہ اپنی دلیری اور اعلیٰ نسلی صفات کے لیے مشہور تھے، لیکن اس وقت وہ ویرانے کے نشے میں موجود ایک گہرے گڑھے کے کنارے جمگھٹا لگا کر منہ اٹھائے رو رہے تھے۔ ان میں سے کچھ کتے تو خوف کے مارے چپکے سے کھسک گئے، اور اب کچھ اپنی گردن کے عیال کھڑے کیے خالی خالی نگاہوں سے اپنے سامنے موجود نیچے تنگ وادی کو ٹکٹکی باندھے گھور رہے تھے۔ ان لوگوں کو اچانک رکنا پڑا، اور جیسا کہ تم اندازہ کر سکتے ہو کہ وہ اس سے کہیں زیادہ سنجیدہ نظر آ رہے تھے جتنا کہ اس سفر کے آغاز میں تھے۔ ان میں سے بیشتر لوگ تو کسی طور آگے بڑھنے پر راضی نہ ہوئے، لیکن ان میں سے 3 افراد جو سب سے زیادہ بہادر یا یوں کہہ لو کہ سب سے زیادہ نشے میں تھے، اپنے گھوڑے آگے بڑھاتے ہوئے نشے میں موجود اس گڑھے کی طرف چل پڑے۔ اب وہ اس کھلی جگہ پر پہنچ گئے جہاں 2 بڑے بڑے پتھر نصب تھے۔ یہ پتھر پرانے وقتوں کے گمنام لوگوں نے نصب کیے ہوئے تھے اور آج بھی وہاں دیکھے جا سکتے ہیں۔ صاف کتا زمین پر چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، اور وہاں عین درمیان میں اس بدقسمت دوشیزہ کی لاش پڑی تھی، جو بہت زیادہ تھکن اور بے پناہ خوف کی وجہ سے مر چکی تھی۔ لیکن جس نظارے کو دیکھ کر ان احمقانہ حد تک دلیر موالیوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، وہ نہ تو اس دوشیزہ کا مردہ جسم تھا اور نہ ہی اس کے قریب پڑی ہوئی ہوگو باسکرولی کی لاش تھی، بلکہ وہ ہوگو کے لاش پر سوار اس کا نرخرا چباتا ہوا ایک بہت سیاہ رنگ کا غلیظ درندہ تھا، جو دیکھنے میں کسی شکاری کتے جیسا لگتا تھا، لیکن اتنی بڑی جسامت کا شکاری کتا کسی بھی انسانی آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا ہوگا۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے اس چیز نے ہوگو باسکرولی کا نرخرا اپنے تیز نوکیلے دانتوں سے ادھیڑ دیا، اور پھر اچانک اس نے نظر اٹھا کر ان لوگوں کی طرف دیکھا۔ اس کے جبڑوں سے خون ٹپک رہا تھا اور آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ ان تینوں کی ڈر کے مارے چیخ نکل گئی، اور پھر وہ دہشت سے مسلسل چیختے ہوئے اپنی جان بچانے کے لیے گھوڑوں پر سوار اس ویرانے سے بھاگ نکلے۔ کہتے ہیں کہ ان تینوں میں سے ایک تو اسی رات دہشت سے مر گیا جس رات انہوں نے یہ ہولناک نظارہ دیکھا تھا، اور بقیہ 2 نے اپنی زندگی کے باقی دن ایک بے ہمت اور شکستہ انسان کی حیثیت سے گزارے۔ تو یہ ہے اصل کہانی میرے بچوں، اس جہنمی کتے کی آمد کی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ہمارے خاندان کو اتنی بری طرح سے ہلاکت خیز آفت میں مبتلا کر دیا کہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ اگر میں اس داستان کو زیر قلم لایا ہوں تو صرف اس وجہ سے کہ جو اس داستان سے پوری طرح واقف ہو جائیں گے وہ ان لوگوں کی نسبت کم خوفزدہ ہوں گے جن کی معلومات صرف اندازوں اور قیاس آرائیوں پر مبنی ہے۔ کوئی بھی شخص اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ بہت سے خاندان ایسے ہیں جن کے ہاں اچانک خونریز اور پراسرار قسم کی ناخوشگوار اموات واقع ہوتی ہیں۔ ہم اب بھی اپنے آپ کو خدا کی بے قرار رحمت کے حوالے کر سکتے ہیں، جو ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کی تیسری یا چوتھی یا اس سے بھی بعد کی نسل کے معصوم لوگوں کو مسلسل عذاب نہ دے جنہیں کتاب مقدس میں تنبیہ کی گئی تھی۔ اس خدا کے نام پر میرے بچوں، میں تمہیں دوبارہ یاد دلاتا ہوں اور حفظ ما تقدم کے طور پر تنبیہ کرتا ہوں کہ جب شیطانی طاقتیں شدت سے بیدار ہوں تو ان تاریک ساعتوں میں ویرانے کو عبور کرنے سے احتراز کرنا۔ یہ ہوگو باسکرولی کی طرف سے اس کے بیٹے روجر اور جان کے لیے اس ہدایات کے ساتھ کہ وہ اس کے بارے میں اپنی بہن الزبتھ کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ اس انوکھی داستان کو سنانے کے بعد ڈاکٹر جیمز مورٹیمر نے اپنی اینک کھسکا کر پیشانی پر رکھی اور سامنے بیٹھے مسٹر ہومز کو گھورنے لگے۔ مسٹر ہومز نے ایک جمائی لی اور اپنا سگریٹ آتش دان میں اچھال دیا۔ ہوں، اس نے کہا، تو کیا تمہیں یہ دلچسپ نہیں لگا؟ پریوں کی کہانی کے شائق کے لیے واقعی دلچسپ ہے۔ ڈاکٹر مورٹیمر نے اپنی جیب سے طے کیا ہوا ایک اخبار نکال لیا۔ مسٹر ہومز، اب میں آپ کے سامنے ذرا موجودہ دور کی ایک چیز پیش کرتا ہوں۔ یہ اس سال 14 مئی کا ڈیون کاؤنٹی کرونیکل ہے۔
یہ اس تاریخ سے کچھ ہی دن پہلے پیشتر واقع ہوئی سر چارلس باسکرولی کی موت کے بعد بے نقاب ہونے والے حقائق کا ایک مختصر سا بیان ہے۔ میرا دوست اب ذرا آگے جھک کر بیٹھ گیا اور اس کے تاثرات سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ پوری طرح متوجہ ہو گیا ہے۔ ہمارے ملاقاتی نے دوبارہ اپنی آنکھوں پر چشمہ لگایا اور پڑھنا شروع کیا۔ ابھی حال ہی میں ہونے والی سر چارلس باسکرولی کی اچانک موت نے، جن کا نام مڈ ڈیون کے آئندہ انتخابات میں لبرل جماعت کے ممکنہ امیدوار کے طور پر لیا جا رہا تھا، ساری کاؤنٹی پر ایک سوگوار فضا طاری کر دی ہے۔ اگرچہ کہ سر چارلس باسکرولی مقابلتاً تھوڑے عرصے کے لیے باسکرولی ہال میں قیام پذیر رہے، لیکن ان کی ملنسار طبیعت اور بے انتہا سخاوت نے ان سے ملنے جلنے والے ہر شخص کے دل میں ان کے لیے محبت اور احترام پیدا کر دیا تھا۔ آج کل کے نو دولتیوں کے اس دور میں یہ ایک خوشگوار صورتحال ہے کہ کاؤنٹی کے ایک قدیم خاندان کے چشم و چراغ نے، جس نے بہت برے دن بھی دیکھے، اپنی ذاتی کوششوں سے نہ صرف اپنی قسمت بنائی بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے خاندان کی گرتی ہوئی آن بان کو بھی سنبھالا دیا۔ سر چارلس نے، جیسا کہ سب جانتے ہی ہیں، جنوبی افریقہ کی تخمین کاری میں بہت زیادہ رقم کمائی، ان لوگوں کے برعکس جو اس وقت تک سٹہ لگاتے رہتے تھے جب تک کہ ان کی بدقسمتی شروع نہیں ہو جاتی۔ انہوں نے زیادہ ذہانت کا ثبوت دیا اور اپنے اثاثے سنبھال کر رکھے اور انہیں لے کر انگلستان واپس آ گئے۔ ابھی صرف 2 سال پہلے ہی انہوں نے اپنی رہائش باسکرولی ہال میں منتقل کی تھی، اور اب یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ تعمیر نو اور بحالی کی وہ اسکیمیں کتنی بڑی تھیں جو ان کی موت کی وجہ سے تعطل کا شکار ہو گئی ہیں۔ ایک بے اولاد شخص ہونے کے ناطے وہ بارہا اپنی اس خواہش کا اظہار کر چکے تھے کہ وہ اپنے جیتے جی اپنی دولت سے علاقے کے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، اور علاقے کے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو ذاتی بنا پر ان کی اس بے وقت موت کا ماتم کر رہے ہیں۔ کرونیکل کے اس کالم میں ان کے مقامی اور کاؤنٹی کو فیاضی سے دیے گئے عطیات کے بارے میں کثرت سے چھاپا جا چکا ہے۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ سر چارلس کی موت سے وابستہ حالات و واقعات ان کی موت کی تفتیش کے بعد مکمل طور پر واضح ہو گئے ہیں، لیکن اتنا ہوا ہے کہ مقامی ضعیف الاعتقاد لوگوں کی جانب سے پھیلائی گئی افواہوں سے نجات مل گئی ہے۔ ایسی کوئی وجہ نہیں جس سے یہ شبہ کیا جا سکے کہ جو کچھ بھی ہوا وہ ایک قاتلانہ حملہ تھا یا یہ موت کسی غیر قدرتی وجہ سے ہوئی ہے۔ سر چارلس رنوے اور اس قسم کے انسان تھے جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ کسی حد تک ذہنی سنک میں مبتلا تھے۔ اپنی کثیر دولت کے برعکس وہ ذاتی طور پر ایک سادہ مزاج انسان تھے۔ باسکرولی ہال میں ان کے خانگی خدمتکار باری مور نامی ایک شادی شدہ جوڑا تھا، جس میں شوہر خانسامہ کا کام کرتا اور بیوی گھر کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ ان کی گواہی، جس کی تصدیق سر چارلس کے کئی دوست نے بھی کی، یہ ظاہر کرتی ہے کہ سر چارلس کی صحت کچھ دنوں سے خراب رہنے لگی تھی، اور خاص طور پر اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ انہیں دل کا کوئی عارضہ لاحق تھا، جو ویسے بھی ان کی تبدیلی رنگ، سانس لینے میں دقت اور اعصابی دباؤ کے شدید حملوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے۔ مرحوم کے دوست اور طبی معالج ڈاکٹر جیمز مورٹیمر کی گواہی بھی اس نتیجے کی توثیق کرتی ہے۔ اس کیس کے واقعات بہت سادہ ہیں۔ سر چارلس باسکرولی کی عادت تھی کہ وہ ہر روز رات کو سونے سے پہلے باسکرولی ہال کی مشہور صنوبروں کے درخت والی روش پر چہل قدمی کیا کرتے تھے۔ باری مور کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا روز کا معمول تھا۔ 4 مئی کو سر چارلس نے اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ وہ اگلے دن لندن جانا چاہتے ہیں، اور انہوں نے باری مور کو حکم دیا کہ وہ ان کا سامان تیار کر دے۔ اس رات بھی وہ ہمیشہ کی طرح شبینہ چہل قدمی کے لیے نکلے، جس کے دوران وہ اپنی عادت کے مطابق سگار پیا کرتے تھے، لیکن پھر وہ کبھی لوٹ کر واپس نہیں آئے۔ رات 12 بجے باری مور نے دیکھا کہ ہال کا دروازہ ابھی تک کھلا ہوا ہے تو وہ چوکنا ہو گیا اور لالٹین چلا کر اپنے مالک کی تلاش میں نکلا۔ دن میں بارش ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے گیلی زمین پر سر چارلس کے نقش قدم آسانی سے دیکھے جا سکتے تھے، جن کا رخ روش کی طرف تھا۔ اس چہل قدمی کے دوران نصف راستے پر جا کر وہ دروازہ تھا جو باہر ویرانے کی سمت کھلتا تھا۔ وہاں کچھ ایسے اشارے ملتے ہیں جیسے وہ کچھ دیر کے لیے وہاں دروازے پر رکے رہے اور پھر دوبارہ اس روش پر آگے بڑھ گئے جس کے دور افتادہ کونے پر بعد میں ان کی لاش پڑی پائی گئی۔
ایک حقیقت جس کی وضاحت نہیں کی جا سکی وہ باری مور کا یہ بیان تھا کہ اس کے مالک کے پاؤں کے نشان ویرانے کے دروازے پر پہنچنے کے بعد بدل گئے تھے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ وہاں سے آگے اپنے پنجوں کے بل چلتے ہوئے گئے ہوں، جیسی گھوڑوں کا ایک ڈیلر مرفی اس وقت ویرانے میں وہاں سے کچھ فاصلے پر ہی موجود تھا، لیکن اس نے خود اعتراف کیا ہے کہ وہ اس وقت بہت بری طرح نشے میں تھا۔ اس نے اعلان کیا کہ اس نے چیخیں سنی تھیں، لیکن وہ یہ بتانے سے قاصر رہا کہ وہ کس سمت سے آ رہی تھی۔ سر چارلز کے بدن پر کسی بھی قسم کے تشدد کے کوئی نشانات نہیں پائے گئے، اگرچہ کہ ڈاکٹر کی شہادت ایک تقریباً ناقابل یقین حد چہرے کے بگڑے ہوئے نقوش کی طرف اشارہ کرتی ہے، اس قدر بگڑے ہوئے کہ پہل تو ڈاکٹر مورٹیمر نے یہ ماننے سے ہی انکار کر دیا تھا کہ یہ شخص جو سامنے پڑا ہے وہ حقیقت میں ان کا وہی دوست اور مریض ہے۔ اس نقطے کی وضاحت میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ علامت ہے جس کا ڈسپینیا کی بیماری اور ضعف القلب سے ہونے والی اموات میں پایا جانا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے، جس میں موت کی وجہ ایک طویل عرصے سے لاحق عضلاتی بیماری ہے، اور کورونر جیوری نے بھی اسی طبی حقائق کے مطابق فیصلہ دیا ہے۔ یہ اچھا ہی ہے کہ ایسا ہوا، کیونکہ ظاہر ہے کہ انتہائی ضروری تھا کہ سر چارلز کا ہونے والا وارث اسی حویلی میں قیام کرے اور ان نیک کاموں کو پھر سے شروع کرے جو ان کی وفات کی وجہ سے بری طرح سے رک گئے ہیں۔ کیا کارونر کی اس بے کیف دریافت نے ان رومانی کہانیوں کا پوری طرح خاتمہ نہیں کیا جو اس معاملے کے سلسلے میں سرگوشیوں میں کہی جاتی ہیں کہ باسکرولی ہال کو آباد کرنے والا اب شاید مشکل ہی سے ملے گا؟ یہ بات تو طے ہے کہ اب سر چارلز کا سب سے نزدیکی رشتہ دار اگر وہ زندہ ہے تو مسٹر ہنری باسکرولی ہے، جو سر چارلز کے چھوٹے بھائی کا بیٹا ہے۔ آخری اطلاع آنے تک وہ نوجوان امریکہ میں رہائش پذیر تھا۔ اس تک اس کی خوش قسمتی کی اطلاع پہنچانے کے لیے مزید چھان بین شروع کی جا چکی ہے۔ ڈاکٹر مورٹیمر نے اپنے کاغذات دوبارہ طے کیے اور اپنی جیب میں رکھ لیے۔ مسٹر ہومز، یہ ہیں وہ سب عوامی حقائق جو سر چارلز باسکرولی کی موت سے وابستہ ہیں۔ میں تمہارا مشکور ہوں، شرلک ہومز نے کہا، مجھے ایک ایسے کیس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے جس میں یقیناً میرے لیے کچھ دلچسپی کا سامان موجود ہے۔ میں نے اس وقت کے کچھ اخباروں میں اس کے بارے میں تبصرے پڑھے تھے، لیکن میں پہلے ہی ویٹیکن کے منکش نگینوں والے معاملے میں حد سے زیادہ مصروف تھا، اور میں پوپ کو احسان مند کرنے کی آرزو میں انگلستان کے کئی دلچسپ کیسوں کے بارے میں جاننے سے محروم رہ گیا۔ تم نے بتایا کہ آرٹیکل میں سب حقائق موجود تھے۔ جی ہاں، تو اب مجھے مخفی حقائق بھی بتا دو۔ شرلک ہومز نے کرسی سے اپنی پشت نکالی اور اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو پوروں کو ملا کر اپنا سب سے زیادہ متاثر کن اور مدبرانہ انداز اختیار کر لیا۔ ایسا کرتے ہوئے ڈاکٹر مورٹیمر نے کہا، جس کے چہرے پر گہرے جذبات کی جھلک دکھائی دینے لگی تھی، مجھے آپ کو وہ بات بتانا ہوگی جو میں نے اب تک کسی کو نہیں بتائی۔ میرا کورونل انکوائری سے یہ بات چھپانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ سائنس سے وابستہ کوئی بھی شخص عوام کی نظر میں خود کو مشہور توہمات پر مہر تصدیق ثبت کرنے والا کہلوانے سے ڈرتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا محرک باسکرولی کی حویلی تھی۔ جیسا کہ اخبارات میں بھی کہا جا چکا ہے کہ اگر ایسا کوئی بھی قدم اٹھایا گیا جس سے اس کی ڈراؤنی شہرت کو مزید بڑھاوا ملا تو یقیناً یہ حویلی غیر آباد ہو جائے گی۔ ان دونوں ہی وجوہات کی بنا پر میں نے یہ سوچا کہ جتنا مجھے معلوم ہے اس سے تھوڑا کم بتانا ہی صحیح ہوگا، جبکہ سب کچھ بتانے سے عملی طور پر کچھ بہتری بھی نہیں ہونے والی تھی، لیکن آپ کے سامنے سب کچھ بالکل صاف نہ بتانے کی میرے پاس کوئی وجہ نہیں ہے۔ ویرانے میں آبادی بہت کم ہے، اور جن لوگوں کے گھر ایک دوسرے سے قریب ہیں وہ آپس میں تھوڑا زیادہ میل جول رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میری سر چارلز سے کافی میل ملاقات تھی۔ اگر لوفٹر ہال کے مسٹر فرینک لینڈ اور فطرت کے ماہر مسٹر سٹی پلٹن کو مستثنیٰ کر دیا جائے تو یہاں میلوں دور دور تک کوئی اور پڑھا لکھا شخص نہیں ہے۔ سر چارلز ایک کوشہ نشین آدمی تھے، لیکن اتفاق سے ان کی بیماری نے ہمیں ایک دوسرے سے ملوایا، اور پھر سائنس میں مشترکہ دلچسپی نے ہم دونوں کو اکٹھا کر دیا۔ وہ ساؤتھ افریقہ سے اپنے ساتھ بہت ساری سائنسی معلومات لائے تھے اور بہت سی خوبصورت شامیں ہم میں علم تشریح الاعضاء کے تحت بش مین اور ہوٹینٹو کے آپسی موازنہ کی بحث کرتے ہوئے گزارے۔
آخری کچھ مہینوں میں آہستہ آہستہ مجھ پر واضح ہوا کہ سر چارلز کا اعصابی نظام اس حد تک تناؤ کا شکار ہے کہ کسی بھی وقت جواب دے سکتا ہے۔ انہوں نے اس روایتی داستان کو جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی بہت زیادہ دل پر لے لیا تھا، اتنا زیادہ اور اس حد تک کہ اگرچہ ویرانے کا وہ حصہ ان کی ملکیت تھا اور وہ اپنی ہی زمین پر چہل قدمی کرتے، لیکن کوئی بھی اس بات پر راغب نہیں کر سکتا تھا کہ وہ رات کے وقت وہاں جائے۔ ہو سکتا ہے یہ بات آپ کو ناقابل یقین لگے مسٹر ہومز کہ وہ پوری ایمانداری سے یہ مانتے تھے کہ ان کے خاندان پر ایک خوفناک انجام کی تلوار لٹکتی رہتی ہے، اور اس سلسلے میں وہ اپنے آباء و اجداد کے جو ریکارڈ پیش کرتے تھے وہ یقیناً حوصلہ افزا نہیں تھا۔ ہر وقت کسی بھیانک وجود کا احساس انہیں ڈراتا رہتا تھا، اور ایک سے زیادہ مرتبہ مجھ سے پوچھ چکے تھے کہ آیا میں نے اپنے طبی دوروں کے دوران رات کو کبھی کوئی عجیب و غریب مخلوق دیکھی یا کسی کتے کے بھونکنے کی آواز سنی تھی، اور آخری سوال تو وہ مجھ سے کئی بار پوچھ چکے تھے، اور ہر بار ان کی آواز شدت جذبات سے لرز رہی ہوتی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس ہولناک حادثے سے 3 ہفتہ پہلے ایک شام میں ان کے گھر گیا تھا۔ اتفاق سے وہ صدر دروازے پر ہی موجود تھے۔ میں ٹم سے اتر کر ابھی ان کے سامنے ہی جا کر کھڑا ہوا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ ان کی نگاہیں، جن میں ایک جان لیوا خوف کا تاثر ابھر آیا تھا، میرے کندھے پر سے ہوتی ہوئی مجھ پر سے کسی چیز پر مرکوز رہیں۔ میں تیزی سے گھوما اور اس چیز کی ایک جھلک دیکھنے میں کامیاب ہو گیا جسے میں نے ڈرائیو وے کے سامنے سے گزرنے والا کوئی بڑا سیاہ رنگ کا بچھڑا سمجھا۔ وہ اتنے زیادہ ہیجان زدہ اور ڈر گئے تھے کہ مجھے ناچار اس جگہ پر جا کر جہاں وہ جانور نظر آیا تھا اسے تلاش کرنا پڑا۔ اگرچہ وہ جانور جا چکا تھا لیکن اس واقعے نے ان کے ذہن پر بہت برا اثر ڈالا۔ میں ساری شام ان کے ساتھ ہی رہا۔ یہی وہ موقع تھا جب اپنے اس خوف کی وضاحت کرنے کے لیے انہوں نے مجھے اپنا رازدار بناتے ہوئے وہ داستان میرے حوالے کی جو میں نے یہاں آتے ہی آپ کو پڑھ کر سنائی تھی۔ میں نے اس لیے آپ سے اس معمولی سے واقعے کا ذکر کیا کیونکہ بعد میں جو المناک حادثہ ہوا اس کے پیش نظر اس واقعے کی کافی اہمیت ہے، لیکن اس وقت میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ واقعہ نہایت معمولی اور غیر اہم ہے، اور اس پر ان کی پریشانی اور بے چینی کا اظہار بلا وجہ ہی ہے۔ میری ہی ہدایت کی وجہ سے سر چارلز لندن کا سفر کرنے والے تھے۔ میں جانتا تھا کہ انہیں عارضہ قلب ہے اور جس طرح کی مسلسل پریشانی میں وہ رہتے تھے ہو سکتا ہے کہ اس کی وجوہات تصوراتی ہوں، لیکن اس نے واضح طور پر ان کی صحت پر برا اثر ڈالا تھا۔ میں نے سوچا کہ کچھ مہینے شہر کی تفریحات میں گزارنے کے بعد وہ ایک نئے انسان کے روپ میں واپس آئیں گے۔ ہمارے ایک مشترکہ دوست مسٹر ٹپلٹن کی وجہ کی بھی یہی رائے تھی، جو ان کی صحت کے بارے میں بہت فکر مند رہتے تھے، لیکن آخری لمحوں میں یہ دردناک واقعہ پیش آ گیا۔ جس رات سر چارلز کی موت ہوئی اور باری مور بٹلر نے ان کی لاش دریافت کی تو اس نے اسی وقت استبل کے ممتحن پرکنز کو گھوڑا دے کر میری طرف روانہ کر دیا۔ میں چونکہ دیر تک اپنے شفاخانے میں کام کر رہا تھا، اس لیے اس واقعے کے 1 گھنٹے بعد ہی پاسکرولی ہال تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے قتل کی تفتیش میں مذکور تمام حقائق کی جانچ کی اور ان کی تصدیق کی۔ میں قدموں کے نشانات کا تعاقب کرتے ہوئے صنوبروں والی روش پر گیا، ویرانے کی طرف جانے والے دروازے کی جگہ کا بھی جائزہ لیا، جہاں ایسا لگتا تھا کہ کچھ دیر کے لیے رک کر کسی کا انتظار کرتے رہے تھے۔ میں نے نوٹ کیا کہ اس جگہ سے آگے پاؤں کے نشانوں کی ہیئت تبدیل ہو گئی تھی، اور وہاں نرم ریتیلی بجریلی زمین پر صرف ان نشانوں اور باری مور کے قدموں کے علاوہ کسی اور کے قدموں کے کوئی نشان نہیں تھے۔ اور سب سے آخر میں نے نہایت احتیاط سے لاش کا معائنہ کیا، جسے میری آمد سے قبل کسی نے چھوا تک نہیں تھا۔ سر چارلز منہ کے بل گرے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ باہر کی طرف پھیلے ہوئے تھے، ان کی انگلیاں زمین پر گڑی ہوئی تھیں، اور ان کے چہرے کے نقوش کسی شدید جذباتی ہیجان کی وجہ سے اس حد تک اینٹ گئے تھے کہ میں بمشکل انہیں پہچان پایا۔ یقیناً انہیں کسی قسم کی کوئی جسمانی چوٹ نہیں آئی تھی، لیکن باری مور نے تفتیش کے دوران ایک غلط بیانی کی تھی۔ اس نے کہا کہ لاش کے آس پاس زمین پر کسی قسم کے کوئی نشان نہیں تھے۔ اس کے مشاہدے میں ایسی کوئی چیز نہیں آئی، لیکن میں نے دیکھے تھے وہاں سے کچھ فاصلے پر لیکن تازہ اور نہایت واضح قدموں کے نشان، کسی آدمی کے قدموں کے نشان یا پھر کسی عورت کے۔ ڈاکٹر مورٹیمر نے ایک لمحے کے لیے ہمیں عجیب سی نظروں سے دیکھا، اور جب وہ بولا تو اس کی آواز تقریباً سرگوشی میں بدل گئی۔ مسٹر ہومز،
وہ پاؤں کے نشان ایک عظیم الجثہ شکاری کتے کے تھے۔